الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق اللہ العظیم۔ یہ لا يحب اللہ الجہر سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیت نمبر 151 تک یہ اللہ تعالیٰ زجرات بیان کر رہے ہیں، تخویفات ہیں، زجرات ہیں یہودیوں منافقوں کے اوپر۔ تو یہ لا يحب اللہ الجہر سے بھی وہی مضمون ہے جو پیچھے زجرات تھی منافقین کے اوپر، یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ یہ زجر بیان فرما رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لے پھر میں سمجھاتا ہوں۔ لا يحب اللہ الجہر، نہیں پسند کرتا اللہ پاک جہرا، لفظی ترجمہ اس کا ہوتا ہے اعلانیہ، میں ترجمہ کر رہا ہوں زبان پر لانا۔ لا يحب اللہ الجہر، نہیں پسند کرتے اللہ پاک زبان پر لانا، بالسوء من القول، ساتھ برائی کے بری بات سے، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے، ساتھ برائی کے بری بات سے۔ اور بالسوء من القول کا اور ترجمہ دوسرا کہ کلمات کفریہ شرکیہ، اللہ تعالیٰ شرکیہ کفریہ کلمات کو زبان پر لانا بالکل پسند نہیں کرتے، سمجھ آئی؟ الا من ظلم، مگر وہ بندہ جو ظلم کیا جائے، الا من ظلم یہ استثناء ہو رہا ہے، مگر وہ بندہ جو ظلم کیا جائے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ پاک سننے والے علیمہ جاننے والے۔ بظاہر اس آیت کی تشریح جو بنتی ہے، ابھی میں فی الحال اس کو پیچھے نہیں جوڑ رہا، ابھی فی الحال اس آیت کی تشریح سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی قول فعل کی کوئی برائی ہو جاتی ہے اگر کسی کے ساتھ، یا زبان پر وہ لے کے آتا ہے، کوئی قول فعل کی برائی اگر وہ زبان کے اوپر لے کر آتا ہے اعلانیہ، یعنی کہ وہ گناہ کرتا ہے یا کوئی ایسا بے حیائی والا کام ہے اس کو اعلانیہ اس کی تشہیر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے، سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بے حیائی کی تشہیر کرنا یہ منع فرمایا گیا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ کوئی بات یا کوئی فعل، قول یا فعل سے تعلق رکھے، بری بات ہو وہ اس کی اعلانیہ تشہیر کرنا، اس کو مشہور کرنا، یہ جس طرح میڈیا والے ہیں نا، یہ ان کو بات ڈھونڈنی چاہیے کوئی ایسی ویسی، یہ بس شروع ہو جاتے ہیں 24 گھنٹے یہ اسی پٹی کو چلا کے رکھتے ہیں، بس خبروں کا یہ موضوع عنوان ان کا یہی بنا ہوتا ہے، یہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین اسلام میں کوئی ایسی بے حیائی کی تشہیر ہو جائے، اس کو بے حیائی سرزد ہو جائے کسی سے، اللہ منع فرمایا اسلام نے کہ اس کی تشہیر نہ کی جائے، سمجھ آئی؟ الا من ظلم، مگر وہ بندہ جو ظلم کیا جائے، اگر بھئی کسی کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، کوئی قولی ظلم کیا گیا ہے یا کوئی فعلی ظلم کیا گیا ہے، وہ بندہ بتا سکتا ہے جا کے کسی کو، حاکم وقت کو بتا دے یا علاقے کے سربراہ کو بتا دے کہ بے میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، میرے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، میرا مال فلانے بندے نے کھا لیا ہے، وہ بندہ جا کے بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ برائی ہے، اس کی تردید کیجئے، اس کو روکیے، سمجھے؟ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ پاک سننے والے
اور جاننے والے، کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے مظلوم کی فریاد کو اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور مظلوم کے حالات کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ اس کی میں نے ظاہر تشریح کر دی ہے۔ اب میں ربط جوڑنے لگا اور ربط کے لحاظ سے اس کی کیا تشریح بنتی ہے، چونکہ پیچھے سارا منافقین کا تذکرہ ہے۔ سمجھ آئی؟ پیچھے سارا ہے منافقین کا ذکر۔ اللہ فرماتے ہیں منافقو، تم جو یہودیوں کے پاس جا کر ان کی صحبت کے اندر بیٹھتے ہو، پھر تم اپنی زبان سے اعلانیہ شرکیہ کفریہ کلمات اپنی زبانوں سے نکالتے ہو۔ ہاں، شرکیہ کفریہ کلمات تو وہ نکال سکتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ تمہیں جبر کیا جائے، مثال کے طور پہ کوئی تمہارے اوپر ظالم آ کے تمہیں کہے کہ چل یہ شرکیہ کلمات اپنی زبان سے کہہ، وگرنہ میں تجھے گولی مار دوں گا۔ چلو مجبور ہے، مجبور کیا جائے کسی کو، کسی کے اوپر اکراہ کیا گئے، زبردستی کی جائے، طاقت کے زور پہ کسی سے کہا جائے کہ چل یہ کفریہ کلمات کہہ، یہ شرکیہ کلمات کہہ، تمہارے اوپر ظلم کا کوئی ارادہ کر رہے ہیں، پھر تو تم اپنی زبان سے شرکیہ کفریہ الفاظ کہہ سکتے ہو، وہ بھی زبان سے، دل سے نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، تمہیں ضرورت کیا ہے کہ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر، تمہارے اوپر تو زبردستی بھی نہیں ہے، کوئی اکراہ بھی نہیں ہے، پھر بھی تم مسلمانوں کو چھوڑ کر یہودیوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہو اور اپنی زبان سے تم شرکیہ کفریہ الفاظ یہ بکواس کرتے ہو، یہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہو۔ سمجھ آئی؟ اسو ہے نا، جو اسو، اس کا معنی لفظی تو برائی ہے، لیکن اب جو ربط لگا ہے نا جو ساتھ، اب اس کا معنی ہوگا سو سے مراد ہے کلمہ کفر، شرکیہ کفریہ کلمات اسو سے مراد ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اور آگے ہے الا من ظلم، یہ ظلمہ سے مراد ہے جبر، اکراہ، زبردستی۔ سمجھ آئی ہے؟ اب ترجمہ دیکھیں جو ربط کے ساتھ جو میں نے جوڑا ہے، لا یحب اللہ الجہر، نہیں پسند کرتا اللہ پاک جہرہ، زبان پر لانا، بالسوء من القول، شرکیہ کفریہ کلمات، شرکیہ کفریہ کلمات سے، الا من ظلمہ، مگر وہ بندہ جس پر ظلم کیا جائے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی زبردستی کر رہا ہے، پھر تم زبان سے کہہ سکتے ہو شرکیہ کفریہ کلمات، لیکن دل سے نہیں۔ لیکن تمہارے اوپر تو کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی تمہارے اوپر طاقت سے نہیں منوا رہا، تمہیں کیا ضرورت ہے تم جا کے یہودیوں کے پاس بکواس کرتے ہو، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہو۔ آگے فرمایا وقان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ پاک سننے والے مظلوم کی بات کو، علیما اور جاننے والے ہیں حالات ظلم کو، یعنی ظلم کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، مظلوم کی فریاد کو جانتے ہیں، ظالم کے ظلم کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ اللہ جانتے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، یہ مظلوم جو ہوتا ہے نا، اگر اپنی زبان سے کوئی ایسی بددعا نکال دے ظالم کے خلاف، تو وہ سیدھی اللہ کا عرش چیر کے اللہ تک پہنچتی ہے، یہ بددعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کہ مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے کسی کے اوپر، کسی غریب کے اوپر یا کسی ایسے کم تر کے اوپر یہ ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ زجر ہو گیا منافقین کو۔ ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا، یہ مومنوں کو خطاب ہے جی، پیچھے زجر تھا منافقوں کو، یہ خطاب ہے مومنوں کو۔ اگر تم ظاہر کرتے ہو خیرن، کوئی نیکی، اگر تم ظاہر کرتے ہو کوئی نیکی، او تخفوه، یا تم اس کو چھپاتے ہو، یعنی کوئی نیکی ہے اس کو چھپا لیتے ہو، وتعفو عن سوء، یا تم معاف کر دیتے ہو عن سوء، برائی سے، تم معاف کر دیتے ہو کس سے؟ کسی برائی سے، تو معاف کر دینا۔ اب دیکھیں، میں ایک اور لائن بولوں گا، او تعفو عن سوء، یا معاف کر دیتے ہو برائی سے، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ سمجھ آئیے کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے نا برائی کرنا، پھر بندہ اس کا بدلہ بھی لے سکتا ہے، سمجھ آئی، لیکن بندہ معاف کر دے، یہ بہت زیادہ افضل ہے۔ کوئی بندہ کسی کو آ کے فعلی کولی نقصان پہنچائے، اس کو معاف کر دے، بہت زیادہ افضل ہے۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، پس بے شک اللہ پاک ہیں درگزر کرنے والے، عفوا درگزر کرنے والے، قدیرا قدرت رکھنے والے، درگزر کرنے والے، قدرت رکھنے والے۔ سمجھ آئی ہے؟ اب اس آیت کا بھی یہ بظاہر معنی سمجھ لیں، اس کا بھی میں ربط نہیں لگاتا، فی الحال بظاہر اس کی تشریح سمجھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی نیکی ہے اگر تم وہ ظاہر کرتے ہو یا تم اس کو چھپاتے ہو، فی الحال یہ او تخفو تک سمجھے، اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو۔ بھئی کوئی نیکی ہے نا، یہ دیکھیں اللہ فرما رہے ظاہر کرتے ہو کوئی نیکی، ظاہر کرنا بھی یہ دل کے اوپر بندے کے محمول ہے کہ ریاکاری ہے کہ نہیں اس کے دل میں، سمجھ آئی، ظاہر کرنے میں ریاکاری۔ دیکھیں نیکی ظاہر کرنے کے اندر کچھ قباحتیں بھی ہیں
اور کچھ فائدے بھی بڑے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے اندر بھی میں یہ سمجھایا ہوں بات جہاں زکوٰۃ اور صدقے کے متعلق چلی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اعلانیہ صدقہ دو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر تم چھپا کر دیتے ہو تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ وہاں مفسرین نے بڑی بحث چلائی کہ صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے یا اعلانیہ دینا افضل ہے۔ بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اعلانیہ دینا افضل ہے، بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ نہیں چھپا کر دینا افضل ہے۔ سمجھے؟ یہاں پھر وہی بات ہے کہ بعض قباحتیں ہیں اور بعض فائدے بھی ہیں۔ قباحت کیا ہے؟ قباحت وہی ہے کہ اگر ظاہری طور پہ نیکی کریں گے تو اس کے اندر ریاکاری آ جائے گی، سمجھے؟ دکھلاوا آ جائے گا، اور جو دکھلاوے کی نیکی ہوتی ہے زرائی کے دانے کے برابر بھی اگر دکھلاوا آ جائے کسی نیکی میں، وہ اللہ کے ہاں بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جس کے لیے تو نے یہ عمل کیا پھر جا اسی سے جا کے بدلہ لے، قیامت تک والے دن اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے کہ جو دکھلاوے کے لیے لوگوں کو نیکیاں دکھلاتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، وہ ساری کی ساری اللہ فرمائیں گے جا ان سے جا کے بدلہ لے، اجر لے جن کے لیے تو نے یہ کام کیا ہے۔ اور بعض اس کے فائدے ہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ اگر بندے کی نیت بھئی اچھی ہے نا، نیکی ظاہر کرنے میں بندے کی دوسرے کو ترغیب دلانا مقصود ہو، نماز وہ بندہ اچھی پڑھے دوسرے کو ترغیب دلانا مقصود ہو، یہ بندہ مجھے نماز پڑھتے دیکھے گا، اپنی نماز کو سنوارے گا، یہ نیت اس کی اچھی ہو، سمجھے؟ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہے نا بھئی کہ گھروں میں مائیں نماز پڑھتی ہیں یا کوئی مرد نماز پڑھتا ہے، عورت نماز پڑھتی ہے، تو بچے دیکھ کے اپنے آپ کو بھی ڈھالتے ہیں اس کو کہ میں بھی نماز پڑھوں، میں بھی اپنی ماں کی طرح، ماں سجدے میں جاتی ہے وہ بھی سجدے میں جاتا ہے، ماں رکوع میں جاتی ہے وہ بھی رکوع میں جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے نا، یہ بھی اس کا دماغ بھی سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جب یہ کسی کو دیکھتا ہے اچھی نیکی کرتے ہوئے بندہ کسی عالم کو دیکھے کہ یہ اچھی نماز پڑھ رہا ہے، کسی اللہ والے کو دیکھے یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ترغیب ہوتی ہے کہ یار یہ کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، میں بھی اچھی نماز پڑھتا ہوں، سمجھ آئیے؟ ترغیب دلانا مقصود ہو تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے نیکی ظاہر کرنے کے اندر۔ ہاں اگر دکھلاوا مقصود ہے تو یہ اس کے اندر برائی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں آگے سمجھے، او تعفو عن سوء، یا تم معاف کر دو برائی سے، درگزر کر دو برائی سے۔ بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں آ کے کوئی کولی فعلی نقصان پہنچا جاتا ہے تو تم اس کو کیا کر دو؟ معاف کر دو، معاف کر دو تم، کیونکہ جب تم نے اس کو معاف کر دیا تو اللہ پاک تمہارے اس صبر کو دیکھ کے، تمہاری اس بات کو دیکھ کے اللہ تمہاری لغزشوں کو بھی معاف کر دے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتا پھر اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا، سمجھ آئی ہے؟ اور اگر بندہ کسی نے کسی کو آ کے کوئی کلی فعلی نقصان پہنچایا ہے، اگر بندہ صبر کرے، انتقام کا جذبہ اپنے دل کے اندر نہ رکھے، یہ ہوتا ہے صبر جمیل۔ وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا، فصبر جمیل، یہ صبر جمیل جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ انتقام کا جذبہ بھی نہ ہو، بس صبر ہی صبر ہو، سمجھ آئی ہے؟ دشمن سے انتقام کا جذبہ بالکل نہ ہو، بس صبر ہی صبر ہو، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دشمن اور اس بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ خود ڈھال بن جاتے ہیں، سمجھ آئی؟ خود اللہ تعالیٰ ڈھال بن جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے پاس آ کے نقصان پہنچا جاتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، تم جواب اس کو نیکی کے ساتھ دو، سمجھ آئی ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی آ کے برائی کرتا ہے تمہارے ساتھ، تم جواب کس طرح دو؟ نیکی کے ساتھ جواب دو، نہ کہ برائی کے ساتھ۔ اگر تم نیکی کے ساتھ اس کو جواب دو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری یہ عداوت تمہاری محبت کے اندر اللہ تعالیٰ بدل دے، سمجھے؟ دشمن کا دل نرم ہو جائے گا، سمجھ آ گئی ہے؟ آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، پس بے شک اللہ تعالیٰ ہے درگزر کرنے والے، قدرت رکھنے والے۔ یہ بظاہر جو میں نے اس کی تشریح بنتی تھی وہ بیان فرما دی۔ اب سمجھو اس کا ربط کس طرح ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم اعلانیہ کسی پر احسان کرو گے یا چھپا کر یا کسی کی غلطی کو تم درگزر کرو گے، کسی کے اوپر احسان کرو گے، کوئی نیکی کرو گے چھپا کر یا ظاہر کر کے، یا کسی کی غلطی سے تم درگزر کر دو گے تو یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہیں قدرت رکھنے والے، وہ معاف کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں مومنوں، اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، کوئی بندہ ایسا ویسا میری نافرمانی کرتا ہے، میں خود قادر ہوں اس کو گناہ دے، میں خود قادر ہوں اس کو سزا دینے کے اوپر، سمجھ آئی ہے؟ لہٰذا تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم درگزر کر دو،
میں خود قدرت کاملہ کا مالک ہوں، میں اس کو دے سکتا ہوں سزا، لیکن تمہارے لیے اچھا ہے کہ تم کسی کے اوپر احسان کرو، اگر تم سے کسی سے غلطی سرزد ہو جائے تم اس کو معاف کر دو۔ اس لیے یہ جو منافقین یہودیوں کے ساتھ دوستیاں لگائے بیٹھے ہیں، ان کی صحبتوں کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں، اور تمہارے دلوں کے اندر ان منافقوں کے خلاف ایک بغض ہے، حسد ہے، کینہ، اناد بھرا ہوا ہے، جذبہ لینے کا انتقام جو ہے تم اپنے دلوں کے اندر پیدا مت کرو، بلکہ اس سے کرو تم درگزر، معاف کر دو۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ معاف کرنا، تمہارا یہ معافی والا رویہ منافقوں کے دل میں اخلاص بھر دے۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ اس کا میں نے ربط پیچھے جوڑ دیا ہے سارا، سمجھ آئی ہے؟ پھر سمجھ لو، اللہ فرمانا چاہتے ہیں اگر تم کسی کے اوپر اعلانیہ احسان کرو یا چھپا کر احسان کرو، یا کسی کی غلطیوں سے سرزد کر دو، کسی کی غلطیوں سے تم درگزر کر دو، یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اللہ خود اس کو اس گناہ کی سزا دے سکتا ہے۔ یہ جو منافق ہے نا، یہودیوں کی جا کے صحبتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جا کے دن رات ان کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر جو جذبہ لینے کا انتقام ہے، یہ غصہ ہے، اس کو ختم کرو، اس کو ختم کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو، نرمی دکھاؤ ان کے ساتھ، ہو سکتا ہے تمہارا یہ اچھا رویہ ان منافقوں کے دلوں میں کے اندر اخلاص بھر دے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، پس بے شک اللہ تعالیٰ ہیں معاف کرنے والے اور قدرت رکھنے والے۔ آگے فرمایا یہ جو زجر ہے نا، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، یہ ہے یہودیوں کو، اہل کتاب کو یہ زجر ہے۔ کن کو؟ اہل کتاب کو یہ زجر ہے، یہودیوں کو۔ پیچھے منافقین کا سارا تھا، یہ اہل کتاب کو آخر میں۔ بے شک ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، پس بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور ارادہ کرتے ہیں یہ کہ وہ تفریق کریں درمیان اللہ اور اس کے رسولوں کے، یہ کہ وہ تفریق کریں درمیان اللہ اور اس کے رسولوں کے۔ وَيَقُولُونَ، یہ یہاں سے اللہ بیان فرما رہے ہیں، ان کے کفر کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم ایمان لاتے ہیں ساتھ بعض کے اور ہم انکار کرتے ہیں ساتھ بعض کے۔ بعض رسولوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، بعض رسولوں کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا کفر بیان کیا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ارادہ کرتے ہیں وہ یہ کہ بنائیں درمیان اس کے کوئی دوسری راہ، یہ کہ بنائیں وہ درمیان اس کے کوئی دوسری راہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زجر کیا ہے یہودیوں کو۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں یہاں اس آیت کے اندر، اللہ نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کے جو عقائد ہیں نا، یہ بڑے گندے ہیں، بڑے خراب ہیں۔ ان کا سب سے بڑا غلط عقیدہ، سب سے بڑا جو کفر ہے ان کا، وہ تفریق بالایمان ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ کیا کر رہے ہیں؟ تفریق کر رہے ہیں، فرق کر رہے ہیں۔ ایمان لانے میں تفریق، بھئی تفریق کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے رسولوں کو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پہ یہ جو یہودی تھے نا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ یہودی جو تھے حضرت موسیٰ کو مانتے تھے لیکن حضرت عیسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح جو عیسائی تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ فرمانا چاہتے ہیں یہ ایمان کے اندر تفریق کر رہے ہیں یہ یہودی، سمجھ آئی ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم بعض کے اوپر ایمان لاتے ہیں، بعض کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان یہ کوئی دوسری راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ ایمان اور کفر کے درمیان یہ ایک دوسری راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ بھئی ایک ہے بندہ سارے رسولوں کے اوپر ایمان رکھے، اللہ کے اوپر بھی ایمان رکھے، یہ ایمان ہے، اور دوسری طرف ہے سارے رسولوں کا بندہ انکار کر دے، یہ ہے کفر۔ لیکن یہ یہودی ایک دوسری اور راہ نکالنا چاہتے ہیں، ایک تیسرا راہ، کہ کچھ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ سمجھ آئی ہے؟ حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان کوئی دوسرا راستہ نہیں نکل سکتا۔ مقصود اگر تمہارا مومن بننا مقصود ہے تو پھر سارے نبیوں کے اوپر ایمان لے کے آؤ، کیونکہ ایک نبی کی تکذیب کر دینا، ایک نبی کو جھٹلا دینا، سب نبیوں کا جھٹلانا ہوتا ہے، کیونکہ سب نبیوں کا مشن اور سب نبیوں کی راستہ کیا تھا؟ ایک ہی راستہ تھا، اور وہ عقیدہ توحید تھا۔ سمجھ آئی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس، حضرت ایوب، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کا مشن کیا تھا؟ ایک تھا۔ اگر کوئی ایک نبی کی تکذیب کر دے گا گویا وہ سب نبیوں کی تکذیب کر دے گا۔
سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ کسی ایک نبی کی تکذیب کر دے، یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، حضرت عیسیٰ کی تکذیب، گویا سب نبیوں کی انہوں نے تکذیب کر دی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دی، گویا انہوں نے سارے نبیوں کی تکذیب کر دی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم مومن بننا چاہتے ہو نا تو سب نبیوں کے اوپر ایمان لے کے آؤ، کیونکہ جس بندے نے ایک نبی کا انکار کر دیا اس نے سب نبیوں کا انکار کیا ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی دوسرا رستہ نہیں نکل سکتا۔ سمجھ آئیے؟ آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا، انکار کرتے ہیں اللہ کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا اور ارادہ کرتے ہیں وہ یہ کہ تفریق کرے درمیان اللہ اور اس کے رسول کے، ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے بعض پر، ونکفر ببعض اور ہم انکار کرتے ہیں بعض کا، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اور ارادہ کرتے ہیں یہ کہ وہ بنا لیں درمیان اس کے کوئی راہ دوسرا بنا لیں، یعنی کچھ ایمان کے اوپر، یعنی کچھ دیر ایمان کے رستہ بنا لیں، ایمان کے اوپر وہ کچھ بھی قائم نہیں رہ سکتے اگر یہ دوسرا رستہ بنانا چاہتے ہیں یہودی۔ سمجھ آ گئی؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہ ہے ثمرہ تفریق، یعنی یہ جو تفریق کرتے ہیں نا اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا نتیجہ پھر ان کے لیے سزا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہی ہیں وہ انکار کرنے والے پکے، حقا یہی انکار کرنے والے پکے، سچ انکار کرنے والے، یہ پکے انکار کرنے والے۔ اس کے مد مقابل اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہودیوں کی جماعت تھی نا مدینہ میں اور صحابہ کی جماعت تھی، اللہ تعالیٰ نے غالباً سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ جو ایمان لانے والے ہیں نا یہ پکے سچے ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ یہ سب نبیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ صحابہ کرام اور اللہ کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ سمجھ آئی؟ یہاں پہ یہودیوں کا اللہ تعالیٰ نے کفر کا ذکر کیا، بعض نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا نہیں، ایک نبی کی تکذیب سب نبیوں کی تکذیب ہے، اس لیے یہ ہے پکے کافر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یہ تخفیف اخروی، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے واسطے انکار کرنے والوں کے لیے عذاب دردناک، ذلیل کرنے والا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے واسطے انکار کرنے والوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ اللہ تعالیٰ سب کو پناہ عطا فرمائے جہنم کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور اولاً داخلہ نصیب فرمائے۔ اولاً داخلے سے مراد ہے بے حساب و کتاب اللہ تعالیٰ داخلہ جنت کے اندر ہم سب کو نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ آئی؟ یہ تمہارا بیٹھنا بٹھانا یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیوں بھائی؟ اللہ کی ہر عمل کے اوپر، ہر ذرے کے اوپر، ہماری ہر حرکت سکنات، وہ تو سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، کون اخلاص کے ساتھ بیٹھا ہے، سمجھ آئیے، کون اوپر سے بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا۔ اور الحمدللہ آپ کا یہ روزانہ بیٹھنا بٹھانا ماشاءاللہ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور میرا انشاءاللہ 100 تک ٹارگٹ ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور میں بڑی دعا کر رہا ہوں یا اللہ یہ 100 بندہ مجھے دے دے بس۔ یہ مسجد کے اندر میرے والد صاحب کی بھی آپ کے سامنے یہ دعا تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے رہتے، آپ کے سامنے یہ بیان کرتے رہتے تھے، انشاءاللہ یہاں پہ اتنے بندے آئیں گے کہ قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اور یہ پرانے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں شروع کے اندر کتنے ساتھی تھے، 12-15 اتنے ساتھی، ہو سکا کبھی 20 تک پہنچ جاتی تھی تعداد، لیکن الحمدللہ 50 سے بھی آگے گزری ہوئی ہے تعداد الحمدللہ، اور اللہ کے فضل پہ ہمیں ہمیشہ یقین ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس تعداد کو بڑھائے گا۔ اصل میں بات یہ ہے اللہ بندے کو چنتا ہے، کیا خیال ہے جی؟ اللہ چنتا ہے اپنی کتاب، کیونکہ یہ کتاب ہے بڑی اعلیٰ بڑی افضل کتاب ہے، اللہ چنتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے آپ عشاء کے بعد بیٹھے ہیں، ارد گرد سارے لوگ ہیں، سمجھے پورا علاقہ بھرا ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی کس گناہ میں مبتلا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی جوا دیکھ رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو علاقے سے چن کے اپنے قرآن کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا فضل ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل کے اوپر اعتبار کرو اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، اور اپنی استقامت کے لیے دعا کیا کرو یا اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرما اور اپنی کتاب کے ساتھ جڑے رہے۔ سمجھے کل میرے والد صاحب ایک جملہ فرما رہے تھے کہ ہم اس کلاس کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کہ ہم اس اتنی بڑی کلاس کو دیکھ کر ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں، اور جس کی یہ کتاب ہے، جس نے یہ کتاب اتاری وہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔
اور پھر ساتھ ہی ایک بندے نے کہا ہمارے تذکرے ہو رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اندر تذکرے کرتا ہے، یہ دیکھو میرے بندے بیٹھے ہوئے، یہ دیکھو ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور یہ مسجد کے اندر انہوں نے میری کتاب کے سامنے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، یہ میری کتاب کو سمجھ، یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہیں میری کتاب کے لیے۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ شراب کے نشئی بنتے ہیں، لوگ شراب کے نشئی بنے ہوئے ہیں، کوئی مال کا نشئی، تم قرآن کے نشئی بن جاؤ، اپنے دلوں کے اندر، اپنے دماغوں کے اندر قرآن کا نشہ اتار دو، کہ اس کے تم بیٹھے دنیا کے اندر ہو، دفتروں کے اندر، لیکن تمہارا دل قرآن پاک کے ساتھ لگا ہوا، سمجھ آئیے، تمہارا دل کہے یار کب عشاء کی نماز کا وقت ہوگا، کب عشاء کی، جب قرآن پاک پڑھ کے جاؤ اللہ کا شکر ادا کرو، پھر انتظار کرو یار کل کا دن، کل عشاء کی نماز کا وقت کب آئے گا، اور ہم اللہ کا قرآن پاک سنے، اللہ کا قرآن پاک سمجھے، سمجھ آئیے۔ اور اسی طرح قرآن پڑھتے پڑھتے مر جانا، اسی طرح قرآن پڑھتے پڑھتے مر جانا۔ پھر یہ قرآن جس طرح اب تم وفا کر رہے ہو نا یہ بیٹھ کے، یہ قرآن انشاءاللہ تمہاری قبر تک تمہارے وارث نہیں لے کے جائیں گے ابھی، کہ قرآن جنت سے جنتی جوڑا تمہارے استقبال کے لیے تمہاری قبر کے اندر پہلے موجود کھڑا ہو، پہلے موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو قرآن پاک کے ساتھ وفا کرتا ہے نا، وفا کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو پھر قرآن کی وفا جو شروع ہوتی ہے پھر مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، سمجھ آئیے۔ ابھی تو فی الحال نہیں دیکھو گے تم، ابھی تو فی الحال آنکھوں سے دیکھو، پڑھو تم، اس کے ساتھ خود وفا کرو، اس کے اوپر عمل کرو، دیکھنا یہ قبر کے اندر تم جتنا روز قرآن پاک پڑھ رہے ہو، سیکھ رہے ہو، یہ تم اپنی قبر کو خود روشن کر رہے ہو، اپنی قبر کو خود روشن کر رہے ہو، وگرنہ لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنی قبر کو تاریک کر لیا ہے، تاریک کر لیا ہے، انہوں نے اجالے کی جگہ اندھیرے داخل کر لیا اپنی قبر کے اندر، لیکن آپ اللہ کا قرآن سمجھ کے پڑھ کے اپنی قبر کو روشن کر رہے ہو، اجالا کر رہے ہو، اجالا کر رہے ہو۔ یاد رکھنا اس کی وفا تم مرنے کے بعد دیکھو گے، سمجھ آئی ہے، اس کی وفا تم، قرآن نوجوان، حدیث شریف کے اندر آتا ہے عالم برزخ میں جب بندہ پہنچے گا قبر کے اندر تو قرآن نوجوان خوبصورت لڑکے کی شکل میں حاضر ہو جائے گا، وہ بندہ اٹھ بیٹھے گا، تو کون ہے میرے ساتھ یہاں بھی آگے، یا تو میرے برے وہ جو زندگی کے اندر میں نے دوست بنائے ہوئے تھے برے، جن کے پیچھے اپنی زندگی تباہ کر دی، یہاں تو وہ بھی نہیں آئے میرے ساتھ کہ جن کی وفاداری کے اوپر مجھے اعتماد تھا، یہاں تو میری ماں بھی نہیں ہے جو بیٹا بیٹا کہا کرتی، یا میرا باپ نہیں آیا، میری بہن نہیں آئی، میری ماں، میرا کوئی رشتہ دار، تو کون ہے یہاں بھی ساتھ آ گیا۔ پھر وہ بازبان حال بولے گا میں وہی کتاب ہوں جس کو راتوں کو اٹھ کے تو تلاوت کیا کرتا تھا، اب میں قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ قرآن کی وفا مرنے کے بعد شروع ہوگی، یاد رکھنا، سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کون دل کے ساتھ بیٹھا ہے، کون اخلاص، خدا کی قسم اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کر لو، اللہ دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے، سمجھ آئی۔ اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کے آؤ، میں نے آپ کو اس دن سمجھایا کہ جس اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرنی، صرف دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے، سمجھ آئی۔ ہر بندہ یار اپنے ساتھ ایک بندہ لے کے تو آئے، کل کو کرو یار